قرآن مجید میں آیا ہے ذکر فإن الذکر تنفع۔ آپس کی بات، آپس کا مذاکرہ ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ نصیحت بڑوں کا حصہ ہے اور وہ اس کے اہل ہیں کہ اپنے چھوٹوں کو عزیزوں کو سمجھائیں۔ ہم لوگ خود بہت چھوٹے ہیں، چھوٹوں کے بھی چھوٹے ہیں، عزیزوں کے بھی عزیز، اس لیے نصیحت کے اہل ہیں اور نہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ البتہ آپس کا مذاکرہ چونکہ اہل ایمان نفع دیتا ہے، اس لیے اس کے پیش نظر چند باتیں جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی حضرت ناظم صاحب جو کارکردگی کارگزاری اختصار و اجمال کے ساتھ پیش کی، ماشاء اللہ یہ چشم کشا بھی ہے اور دل کو تسلی دینے والی بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمارت شریعہ کے تمام شعبوں کو اس کی تمام کارگزاری اور کارکردگی کے ساتھ مزید ترقیات ظاہری و باطنی سے مالا مال اور اس شجر سایہ دار کی ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ ہر خزاں سے اللہ اس شجر سایہ دار کی حفاظت فرمائے۔ عمارت شریعہ ہمارے اکابر اور بزرگوں کے اخلاص کا تاج ہے اور اس کی سب سے زیادہ جامع و معنی جو تعریف کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ عمارت شریعہ حضرت مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد صاحب اور دیگر اکابر رحم اللہ کی گریہ شبانہ اور آہ سحرگاہی کے اظہار کی عملی شکل ہے۔ ہمارے بزرگوں کی دردمندی، فکر مندی، کتاب و سنت کے گہرے علم اور خلق خدا کو راحت پہنچانے کے جذبے نے جب عملی شکل لی، اسی کا نام عمارت شریعہ۔ یہ کوئی ادارہ نہیں، یہ کوئی تنظیم نہیں، یہ در حقیقت کتاب و سنت کی تعلیمات کا حسین مظہر ہے۔ وہ یاد رکھیے کہ ادارے اور تنظیمیں اس ملک میں بہت سے قائم ہوئے، بہت سے قائم ہو رہے ہیں، بہت سے قائم ہوں، لیکن نصوص سے جو ادارہ سب سے زیادہ قریب اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے سب سے زیادہ متصل اس ملک میں ہے یہ عمارت شریعہ۔ اور اسی لیے حضرت مولانا ابوالمحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ اس پورے ادارے کا جو ڈھانچہ بنایا، اس کے لیے جو اصطلاحات مقرر، اس کے لیے جو ضابطے بنائے، ان سب کو کتاب و سنت کی اصطلاحات سے جوڑ کر ایسی حسین تعبیر اختیار کی جس سے بہتر تعبیر شاید لوگوں نے عام طریقے پر حضرت مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ ایک متحرک، ایک فعال، ایک منتظم شخصیت کے روپ میں دیکھا، لیکن جو ان کا اصل امتیاز تھا وہ تفقہ فی الدین تھا اور اللہ تعالیٰ سے غیر معمولی تعلق، جو زہد و قناعت ان کی زندگی سے جلوگر ہوئی۔ بڑے بڑوں کو اس کسوٹی پر پرکھیے تو کھرے بھی، اور حضرت مولانا ابوالمحاسن سجاد صاحب کی فقہی بصیرت اور علمی رسوخ اس درجے کا تھا کہ خاتم المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ شامی جیسے شخص کو فقیہ النفس نہیں مانتے تھے، وہ حضرت مولانا ابوالمحاسن سجاد کو فقیہ النفس۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی علمی صلاحیت اور تفقہ فی الدین کس درجے کی تھی۔ اور یہ اس بات کی شہادت ہے کہ جو اہل فضل ہوتے ہیں
وہی دوسرے اہل فضل و کمال کا مقام و مرتبہ پہچان. لا يعرف قدر الغزالی الا من هو مثل الغزالی او فوق الغزالی. ہے میرے بھائیوں، چند باتیں میں بہت اختصار کے ساتھ اور اشارات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آپ سب اہل علم ہیں، بہت تفصیل کی نہ ضرورت ہے نہ موقع ہے، گنجائش ہے. اور باتیں اگر سمجھنی ہوں تو مختصر لفظوں میں بھی سمجھی جا سکتی ہیں. کسی بھی ادارے کے، کسی بھی تنظیم کے لیے، کسی بھی جماعت کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ مادی وسائل، تعمیرات، اسباب و وسائل سے بھی پہلے کی ضرورت ہے. وہ ہیں مخلص کارکنان، محنتی افراد. کچھ وہ ہوتے ہیں جو عمارت کے بلند و بالا مینار کی طرح لوگوں کی نگاہ میں نظر آتے ہیں، ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ادارے ان لوگوں سے بڑھتے ہیں جو بنیاد کے پتھر کی طرح اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں اور عمارت مضبوطی کرتے ہیں. افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے آپ کو مٹا دیں اور کھپا دیں اور ادارے ان کے خون جگر سے سیراب ہو کر آگے بڑھیں. قرآن مجید نے جو واقعات بیان کیے وہ صرف کسی قصے کا اظہار نہیں، بلکہ واقعات کے ضمن میں غیر معمولی اصول و ضوابط ہیں. قرآن مجید کا ہر حرف ایک قانون، قرآن کا ہر قصہ ایک نظیر، قرآن مجید کا بیان کیا ہوا ہر ضابطہ عالمی اصول ہے. قرآن مجید وہ قصے کہانی کی کتاب نہیں. اگر اسے گہرائی سے پڑھا جائے تو یہ زندگی کی تاریخ کو روشن کر اور ساری دنیا کو نور بخشنے والی وہ کتاب ہے جو فرد کی زندگی کو بھی، معاشرے کی زندگی کو بھی اور عالم کی زندگی کو بھی رہنما اصول فراہم ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ قرآن میں آیا ہے، ان کی بیٹیوں کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. اس میں ایک جملہ آیا کہ جب خاتون گئی حضرت شعیب کی صاحبزادی اور انہوں نے اپنے والد سے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا تو ایک جملہ اس نے یہ کہا کہ آپ اس نوجوان کو اجرت پر رکھ لیں، اور آگے کہا ان خیر من استأجرت القوی الامین، بہترین شخص جس کو کام دیا جائے وہ ہے جس کے اندر دو صلاحیت ہے، ایک وہ طاقتور، دوسری امانت دار. یہ صرف حضرت موسیٰ کی تعریف نہیں بلکہ قیامت میں آنے والے لوگوں کے لیے کسی بھی خدمت یا منصب کی اہلیت کا معیار. دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو کسی منصب کا اہل بنائے، ایک تو اس کے اندر ضروری استعداد ہو، القوی، یعنی وہ اپنے کام کو مضبوطی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، مہارت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ انجام دینے والا ہو. تو الامین اس کی تمام مہارت کے اوپر دیانت چادر تلی. کوئی انسان بہت صلاحیت مند ہے لیکن اس کے اندر امانت نہیں، دیانت نہیں، اس کی صلاحیت کسی کام. بہت بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں نے دنیا کو تباہی سے دوچار کیا اس لیے کہ ان کے دل کے اندر امانت کے بجائے خیانت آئی. ان کے اندر لوگوں کو نفع پہنچانے کے بجائے مفاد پرستی آئی، جس کا نتیجہ ہلاکت کی شکل میں نکلا. بے ہنر لوگوں نے اگر نقصان پہنچایا تو بہت تھوڑا، ہنرمند لوگوں نے جب نقصان پہنچایا تو انسانیت کو بہت خطرناک نقصان پہنچا. تو ان خیر من استأجرت القوی الامین. اسی لیے آپ یہیں سے اندازہ کیجیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے کہا یہ صادق ہے، یہ امین، ما جربنا علیک الا صدقا. مشرکین نے کہا ہم نے سمجھا کہ یہ بس دو صفتیں ہیں، نہیں، غور کیجئے، کہا صادق ہیں، امین.
صداقت کا تعلق گفتار سے ہے اور امانت کا تعلق کردار سے ہے۔ مشرکین کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ محمد ہمارے چاہے کتنے ہی مخالف ہوں اور ہم چاہے ان کے کتنے ہی مخالف ہوں، مگر اس شخص کا کی گفتار بھی کامل اور یہ شخص اپنے کردار میں بھی کامل۔ صداقت کا تعلق گفتار سے، امانت کا تعلق کردار سے ہے، اور صداقت ہو اور یا امانت، گفتار ہو یا کردار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کامل نہ، یہ امانت غیر معمولی چیز ہے۔ قوی ہو، امین، کسی کو لفظ کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ دوسرے قصے میں لایا۔ حضرت یوسف کے واقعے میں ہے کہ انہوں نے عزیز مصر سے کہا، بادشاہ مصر سے کہا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے آپ وزیر خزانہ بنائیے، میں ملک چلا کے دکھاؤں گا، میں بحران سے ملک کو نکالوں گا، میں قحط سالی سے ملک کو بچاؤں گا، میں دبے کچلے انسانوں کا مددگار ثابت ہوں۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، میں جاننے والا بھی ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں، یعنی میرے اندر صلاحیت بھی ہے، میرے اندر صالحیت، میرے اندر مہارت بھی ہے، میرے اندر امانت بھی۔ بتایا گیا کہ علم بھی ضروری اور علم کے ساتھ ساتھ دیانت اور امانت بھی۔ جس انسان کے اندر امانت ہوگی وہی شخص اپنی زندگی میں، نجی زندگی میں بھی اور تنظیم کی زندگی میں بھی کارآمد ثابت ہو۔ آپ غور کیجیے کہ ہمارے جو بڑے، جو بزرگ، جو اسلاف گزرے، ان کے اندر دیانت کس درجے کی تھی۔ حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب اسی اسٹیٹ میں، اسی صوبے میں اپنی حکومت بنائی، مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی بنائی، اور نہ صرف پارٹی بنائی بلکہ حکومت قائم اور مسلمان چیف منسٹر طے کرایا۔ ایک درویش نے حکومت سازی کا فریضہ انجام، لیکن مجھے میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ متعدد مرتبہ یہ بات سنائی کہ حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد، حضرت مولانا منت اللہ اور ان کے رفقا یونس سلیم صاحب کی کوٹھی پر گئے جبکہ ان کو چیف منسٹر بنایا جا چکا، اور یہ حکومت کے بانی ہیں مولانا ابو المحاسن سجاد، لیکن جب یہ بزرگ وہاں چلے اور ان سے ملاقات کے لیے کر کے واپس آ رہے ہیں تو ان حضرات کے پاس سواری کے لیے کرائے کا پیسہ نہیں تھا۔ یہ بھی کہا کہ یہ دردناک سچائی ہے کہ ان کے کمپاؤنڈ میں کئی گاڑیاں کھڑی، لیکن یہ بزرگ وہاں سے پیدل چل کر عمارت آئے۔ غور کیجیے کہ ہمارے بزرگوں نے کس قدر دیانت اور امانت کو زندگی میں جگہ دی، مادیت کے پیچھے نہیں بھاگے، بے نیازانہ شان اور قلندرانہ ادا کے ساتھ زندگی گزاری۔ قلندر عجیب شے ہے، وہ زندگی اپنی شرط پر گزارتا ہے۔ کسی نے کہا سکندر لوٹ کر بھی خوش نہیں دولت زمانے کی، اور قلندر مائے ہستی لٹا کر رقص کرتا ہے۔ قلندر مائے ہستی لٹا کر رقص کرتا ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے مرشد، مولانا الیاس صاحب کے مرشد، عظیم عالم ربانی، مظاہر علوم کے سب کچھ وہی تھے، درس دے رہے تھے۔ ان کے ایک رشتہ دار ملنے کے لیے آئے۔ حضرت نے جب درس مکمل کیا اور وہ آ کر بیٹھنے لگے تو جو دری بچھی ہوئی تھی حضرت نے اس کو سمیٹ فرش پر ان کو بٹھایا۔ انہیں ذرا ناگوار ہوا، انہوں نے کہا کہ کوئی آتا ہے تو لوگ دری بچھا دیتے ہیں، چٹائی جو بچھی ہوئی دری تھی وہ آپ نے سمیٹ دی۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں یہ دری مجھے مدرسے والوں نے درس دینے کے لیے دی ہے، رشتہ داروں کو بٹھانے کے لیے بھی، میں تمہیں اس میں کس منہ سے بٹھاؤں، یہ امانت کے خلاف ہے۔ اور کی کہ امانت کا کیا تصور ان کے ذہن کہ کسی بھی ادارے کی کوئی چیز تو امانت ہے، وہ اس میں
ہم اپنی طرف سے تصرف نہیں کر سکتے۔ اکابر کے واقعات میں آپ پڑھیے، کوئی آ رہا ہے ایسے وقت میں جو ملازمت کا ہے، نجی گفتگو کر رہا ہے، وقت لکھ رہے ہیں، اور پھر مہینے کے آخر میں وہ سارا وقت جوڑ کر اپنی تنخواہ کتنی رقم اپنی تنخواہ میں سے کٹوا دے کہ یہ امانت ہے۔ حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب بہت بڑے عالم، مفتی اعظم گزرے ہیں، بنوری ٹاؤن میں پڑھاتے تھے۔ حضرت مولانا یوسف بنوری نے ان کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کیا، تو حضرت مفتی صاحب نے خط لکھا، اس کے الفاظ میں آپ کو سن لکھا کہ جب سے آپ نے میری تنخواہ بڑھائی ہے مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، براہ کرم آپ میری تنخواہ کا اضافہ رد کر دیں ورنہ میرا دل بند ہو جائے، اس لیے کہ جو تنخواہ مجھ کو ملتی ہے میں اسی کا حق ادا نہیں کر پاتا ہوں، مزید تنخواہ کی اہلیت میرے اندر نہیں، آپ براہ کرم اس کو واپس کر، اس اضافے کو رد کر۔ اور سوچنے کا یہ بھی ایک انداز تھا، ضروری ہے ہمارے اندر امانت آئے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا ولی صاحب رحمانی فرماتے تھے کہ دینی تنظیم اور جماعت میں کسی ادارے اور مدرسے میں کام کرنے والا مدرسے کا ملازم نہیں ہے، وہ خدا کا سپاہی، وہ اللہ کے دین کا سپاہی۔ اس کا مقصد ادارے سے ملنے والی تنخواہ نہیں ہے، اس کا مقصد رضا الہی، اور اگر وہ اس کو پیش نظر رکھ کر کام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کبھی محتاج۔ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ہیں، شہادت ہو رہی تھی اور کچھ چھوڑ کر نہیں جا رہے، آدھی سے زائد دنیا کا خلیفہ ہے۔ اور جب مسلمہ ابن عبد الملک ان کے برادر نسبتی آئے، کرتا میلا تھا، اپنی بہن فاطمہ سے کہا کہ بہن سب آ رہے ہیں عیادت کے لیے، امیر المومنین کا کرتا بدل دیں۔ فاطمہ بنت عبد الملک بادشاہ کی بیٹی، شہزادی ہیں، خلیفہ کی بیوی ہیں، اور رو پڑی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا قسم بخدا اس کرتے کے علاوہ دوسرا کرتا حضرت کے پاس نہیں، اسی کو اتارتے ہیں، اسی کو دھلتے ہیں، پھر اسی کو استعمال کرتے، بس یہی ایک کرتا ہے، اسی پر گزر بسر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فقیرانہ زندگی گزاری زمانے خلافت۔ جب انتقال کا وقت آیا لوگوں نے کہا آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اولاد کے لیے کچھ چھوڑا نہیں، آپ کم سے کم اب اپنی اولاد کے لیے کسی کو وصیت کر دیں تاکہ لوگ ان کا خیال رکھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ڈھال تھے، زہر کا اثر سرایت کر چکا تھا، اٹھنے کی سکت نہیں تھی، لیکن جب یہ بات سنی تو کہا مجھے اٹھاؤ۔ لوگوں نے اٹھایا، تکیے کے سہارے سے بٹھایا، ارشاد فرمایا تم مجھ کو اولاد کے سلسلے میں نصیحت کر رہے، سنو میرا یہ ذہن ہے کہ اگر میری اولاد نیک اور صالح ہو اللہ ان کو کبھی ننگا نہیں پائیں، اور اگر میری اولاد نافرمان ہوگی میں نہیں چاہتا کہ مال چھوڑ کر مروں اور میری اولاد ہو جائے شکر۔ میرا یہ نقطہ ہے۔ ایک بوڑھے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر بہت ہوئی، ذرا بتائیے کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی۔ اس بوڑھے نے کہا میں نے ہشام ابن عبد الملک بادشاہ کا زمانہ بھی دیکھا، انہیں کے خاندان میں بنو امیہ ہے، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور خلافت بھی دیکھا۔ ہشام ابن عبد الملک کا جب انتقال ہوا تو اس کی وراثت جو تقسیم ہوئی اس کے بیٹوں کو 1,00,000 دینار ترکے میں ملا، سونے کا سکہ ہوتا تھا دینار، 1,00,000 دینار کی مالیت آپ سوچیں۔ اور پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا، انہوں نے چند دینار چھوڑے اور اس پہ بھی ان کے قبر اور دیگر آخری خدمت پر پیسے خرچ ہوئے، تو ان کی اولاد میں جو ترکہ بٹا 12 درہم ایک بیٹے کے حصے میں آئے، صرف چاندی کا سکہ 12 درہم بس۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ بوڑھا کہہ رہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہشام ابن عبد الملک کے بیٹے غلط راہوں پہ نکلے، نتیجہ یہ ہوا کہ کنگال اور مفلس ہو گئے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے بعض بیٹوں کو لوگ صدقہ دے رہے، ایسی محتاجی۔ اور عمر ابن عبدالعزیز کی اولاد کو میں نے دیکھا کہ اتنا کم مال انہیں ملا تھا، لیکن اللہ نے انہیں ایسی سرفرازی بخشی کہ ایک ایک بیٹا ایک دن میں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا۔
اللہ نے ایسی کشادگی فرمایا۔ کہنے کا حاصل یہ کہ اگر ہم کسی ادارے میں ہیں، تنظیم میں ہیں، جماعت میں ہیں، تو ہمارے اندر صلاحیت بھی ہو، مہارت بھی ہو، صالحیت بھی ہو، دیانت اور امانت بھی ہو، ہمیں عوام کے چوپال میں حساب نہیں دینا، خدا کی بارگاہ میں جواب دے۔ اگر تھوڑی سی بھی خیانت ہم کریں، قربا پروری کریں، کسی بھی درجے میں ہم اپنی جماعت کو، اپنی تنظیم کو نقصان پہنچائیں، اللہ کے ہاں سے پوچھو، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، اللہ ضرور پوچھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے دریائے دجلہ کی لہروں میں آ کر اگر بکری کا کوئی بچہ بھی مر جائے گا، قیامت کے دن عمر سے اس کے بارے میں سوال اس سے پوچھا جائے۔ ایک رات کو خدمت کے جذبے سے اپنے پشت پر، لمبا قصہ ہے، مختصر آپ سے عرض کر رہا ہوں، اپنی پشت پر بہت سارا سامان اٹھا کر لے جانے لگے تو ان کے خادم غلام اسلم نے کہا حضرت زحمت نہ کریں، میں اٹھا لیں، آپ بس میرے ساتھ چلے۔ حضرت ناراض ہو گئے، فرمایا آج تو میرا بوجھ اٹھائے گا تو کیا کل قیامت میں بھی بوجھ اٹھا لے گا؟ یہ ارشاد۔ پھر اپنی پیٹھ پر رکھ کر بوجھ لے کر گئے اور جہاں پہنچانا تھا وہاں پہنچائے۔ جب وصال ہوا تو رحمان ابن عوف رو پڑے اور کہا کہ آپ نے ایسا بوجھ بات کے لوگوں کے لیے چھوڑا ہے کہ وہ اس کو اٹھا نہیں پائے، یعنی آپ نے جو معیار قائم کیا دوسرے اس معیار کے مطابق نہیں چل سکتے۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ان دو چیزوں کے علاوہ، یوں کہہ لیجیے امانت اور دیانت اور صلاحیت کے علاوہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اخلاص۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا، نمائش کا کام سدا نہیں چلتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص یکفک العمل القلیل، اخلاص اختیار کرو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے۔ انسان جو کرے اس میں ایک ہی مقصد ہو، وہ رضا الہی، اور جب خلوص انسان کے اندر آ جاتا ہے اس کو کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تمہیں یہ کرنا، وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کام کو انجام۔ تیسری چیز جس کی ہر کارکن کو، مجھ کو، آپ کو، سب کو ضرورت ہے وہ ہے انکسار و افتقار۔ ہمارے اندر جھکاؤ آئے۔ یاد رکھیے منصب انسان کو عزت نہیں پڑتی، اس کے اخلاق اسے آگے بڑھاتے۔ منصب عارضی شے ہے، اس کے اخلاق دائمی چیز، یہ بنیادیں ڈھہ جانے والی، وہ بنیاد ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ حسن اخلاق، انکسار، جھکاؤ، ہر ایک کے لیے ہمارے دل میں گنجائش، ہر ایک کے بارے میں بہتر تعبیر و توجیہ، بدگمانی سے اپنے آپ کی حفاظت، یہ اداروں بنانے والی چیز ہے۔ بدگمانیاں اداروں کو بھی توڑ، خاندانوں کو بھی توڑ۔ بدگمانی انسان کو راہ حق سے دور لے جائے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سفر بدگمانی سے شروع ہوتا ہے، بد زبانی پہ مکمل۔ یہ کسی بھی ادارے کے لیے نہایت ہمارے اندر عاجزی آئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے تھے کہ لوگ اتحاد اتحاد کے نعرے بلند کرتے ہیں، اتحاد انکسار کے بغیر آ ہی نہیں سکتا۔ جہاں تکبر ہوگا وہاں کبھی اتحاد نہیں پیدا، اور جہاں تواضع ہوگی وہیں اتحاد ہوگا۔ آپ میں کوئی بھی ہو اس سے رفیق بننا چاہیے، فریق نہیں بننا چاہیے۔ تحزب اور تعصب اداروں کی نیا کو ڈبو دے گا۔ آپس میں ہم یکجٹ ہیں، ایک دوسرے سے قریب رہیں۔ ایک تنظیم کے لوگ ایک ہی لشکر کی فوجیں ہیں، ایک ہی کوثر کی موجیں ہیں، ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، اس لیے کہ سب عاشقان رسول۔ اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا، اور اتحاد کی بنیاد انکسار۔ ہم اپنے آپ کو کم تر سمجھیں، دوسروں کو بہتر سمجھیں، اپنی کمی کا اعتراف، دوسروں کی خوبی کا اعتراف، اپنی کمزوریوں پہ نظر، دوسروں کی اچھائیوں پہ نظر۔ ہماری زبان جب بولے میٹھا بول،
میٹھے بول لوگوں کے دلوں کو جوڑتے ہیں، کڑوے بول فاصلے پیدا کرتے۔ ہمارے اندر دو رخا پن نہ ہو، اس کے سامنے کچھ اور، اس کے سامنے کچھ اور، یہاں ان کی حمایت، وہاں ان کی حمایت۔ یہ طریقہ نہایت سنگین ہے، اور یہی چیزیں ہیں جو آپس میں انتشار پیدا کرتی۔ دو رخے پن سے حدیث میں منع کیا ہے۔ اس ایک چہرے کے ساتھ آپ یہاں، ایک چہرے کے ساتھ آپ یہاں۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ ہر لمحہ نئی دنیا بسا لیتے ہیں لوگ، ایک چہرے پہ کئی چہرے لگا لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر ایک ضمیر کی عدالت ہو، جہاں ہم خود پیش ہوں اور یہ محسوس کریں کہ ہم کس راہ پہ جائیں۔ یاد رکھیے گا، منافق انسان مادی فوائد تو حاصل کر سکتا ہے، ضمیر کا سکون نہیں حاصل۔ مخلص انسان ہمیشہ مطمئن ہو کر جیتا ہے، چاہے کٹھنائیاں ہیں، لیکن اس کا ضمیر اسے تسلی دیتا ہے تمہارا راستہ غلط ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر پٹنہ سے لے کے منگیر تک سڑک کے دونوں کنارے لوگ کھڑے، میری گاڑی گزر رہی، لوگ کہہ رہے ہیں محمد ولی رحمانی مرد آباد، اور وہاں تک یہی سب نعرے لگائیں، میری صحت پہ اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ میں اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں اور میرا ضمیر مطمئن، میں غلط نہیں کرتا، تو اس لیے مجھے ضمیر کی بے اطمینانی نہیں۔ تو یہ چیز ہمارے سیکھنے کی ہے کہ ہمارے اندر انکسار، اخلاص ہو، امانت ہو۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ تنظیموں کو محنت اور جد و جہد سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی ادارہ چاہے یا نہ چاہے، ریاضت ضرور چاہتا ہے، محنت ضرور چاہتا ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا، کارزار ہستی میں عز و جاہ کی دولت بھیک میں نہیں ملتی، انسان کماتا ہے۔ ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے، محنت کرنی، جد و جہد کرنی۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہت خواب دیکھتے ہیں، ایسے خواب دیکھنے والوں کے لیے رات چھوٹی ہوتی۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے دن چھوٹے ہوتے، وہ اپنی محنت کے لیے دن کو مختصر سمجھتے۔ راتوں کی تنہائیوں میں جاگ کر جو انسان راتوں کی تنہائی میں کاغذ قلم سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھتا ہے، انسانی تاریخ کا قلم اس کا نام سنہری حرفوں میں لکھتا ہے۔ آگے وہی بڑھتے ہیں جو ریاضت اور محنت اور جد و جہد کے راستے پر چلتے ہیں، اونچا گول متعین کرتے، مل ہی جائے گا ہدف، خواہ ہو کتنا ہی بلند، شرط یہ ہے کہ کوشش اسی معیار کی ہو۔ اللہ میں اپنی بات کو آپ سے پہنچا کر اس بات کی تقریر کر دیتا ہوں۔ جو باتیں ابھی میں نے عرض کی، ان باتوں کی زندگی میں لانے کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے عنابت پیدا، انکسار، اخلاص، امانت، محنت، ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے عنابت کی ضرورت ہے۔ عنابت اللہ کی طرف رجوع، اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ عنابت اور استحضار یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کی سمت سفر متعین ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے بارے میں جب لیٹتے تھے پیر سمیٹ کر لیٹتے تھے، پیر پھیلا کر آرام نہیں کرتے۔ کسی نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے؟ حضرت نے فرمایا پیر پھیلانا چاہتا ہوں مگر یہ احساس غالب آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس شرم اور ادب کی وجہ سے پیر سمیٹ۔ استحضار غالب ہوا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا، اللہ کی نگاہ مجھ پر۔ استحضار علم یعلم بان اللہ یرا، اور عنابت یعنی ہر وقت اللہ کی طرف رجوع۔ اور اس عنابت اور استحضار کو حاصل کرنے کا طریقہ اللہ والوں کی صحبت و معیت اور ان سے حصول ذکر و فکر ہے۔ اقبال نے کہا تھا، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، مین رویت تغم دل از آب و گل، بے نگاہ از خداوندان دل۔ دل کی کھیتی آب و ہوا سے پروان نہیں چڑھتی،
یہ اہل اللہ کی نگاہ سے پروان چڑھتی ہے۔ اخلاق، کردار، سیرت کی بلندی اسی راستے سے انسان کے اندر آتی، تو انابت اور استحضار بھی ہمارے اندر آئے کہ یہی صفات حمیدہ کے پیدا کرنے کا باعث ہے۔ بہرحال باتیں تو بہت سی عرض کی جا سکتی ہیں، مگر وقت کی تنگی ہے، نماز وقت کے قریب ہو گیا، اس لیے تکمیلہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ان سب صفات کو اپنے اندر لانے کی محنت اور کوشش کریں۔ ماشاء اللہ کارکنان عمارت شریعہ محنت سے کام کر رہے ہیں اور یہ عمارت آگے بڑھ رہی ہے۔ تھوڑے وقفے کے بعد حاضری بھی ادھر بہار آنا نہیں ہو سکا تھا، یہاں حاضری ہوئی اور عمارت میں بھی حاضری ہو گئی۔ یہ اللہ کا کرم۔ عمارت شریعہ سے ہمیں قلبی عقیدت محبت اس لیے یہ ہمارے اکابر کا لگایا ہوا پودا ہے جو تناور درخت بن کر پھل پھول دے رہا ہے، برگ و بار لا رہا ہے، اور اس کا یہ سفر پوری احتیاط کے ساتھ چل رہا ہے، اور ہماری تمنا ہے کہ چلتا رہے۔ ٹھہرا پانی کائی کھائے، بھٹ بھٹ کر مر جائے، بہتا پانی پتھر چیرے اپنی راہ بنائے۔ اداروں کی زندگی میں، تنظیموں کی زندگی میں نشے و فراز آتے رہتے ہیں اور آزمائشیں آتی ہیں، اور ان کے اوپر قابو پانے کا حوصلہ کارکنان کے اندر رہنا چاہیے۔ عزم محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، غلامی میں کام آتی ہیں نہ تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اس وقت عمارت شریعہ کے کاموں کو آگے بڑھانے، اس میں استحکام پیدا کرنے کی اور اس کے دائرۂ فیض مزید وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ ماضی کے بزرگوں نے جو نقوش و خطوط قائم کیے تھے ان کے اوپر ہم عمل پیرا، ماضی سے کٹ کر مستقبل کی عمارت ریت پر عمارت ثابت ہوتی ہے۔ ہم نئے تقاضوں کے مطابق نئے آلات بھی اختیار کریں، ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھیں، لیکن یہ یاد رہے کہ ہمارا رشتہ ماضی سے جڑا رہنا چاہیے۔ اکابر کے قائم کیے ہوئے خطوط اور نقوش ہمارے لیے مشعل راہ ہونے چاہیے، ان کی طرف سے صرف نظر ہمارے لیے ہلاکت ہے، ادارے کے لیے نقصان دہ ہے۔ برادر معظم حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم اس وقت عمارت شریعہ کی نگرانی و نگرانی کر رہے ہیں، اور عمارت شریعہ اس وقت شب تاریخ میں قندیل رہبانی کی مصداق بن کر، ایک روشن چراغ بن کر ان ریاستوں کے مسلمانوں کو حوصلہ دے رہی ہے۔ ملک کے حالات نہایت نازک ہیں اور ملک کے حالات سنگینی اختیار کر چکے ہیں، ایسے وقت میں ان اداروں کا وجود بسا غنیمت ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط سہارا ہے۔ عمارت شریعہ ہمارے لیے امیدوں کا مرکز ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اکابر کے لگائے ہوئے اس درخت کو ہر خزاں سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ اس کو پربہار رکھے۔ حضرت مولانا مفتی سید الرحمان صاحب اور دیگر ذمہ داران نے مجھے یہ عزت بخشی کہ آپ سے گفتگو کر سکوں، اگرچہ کہ میں اس کا اہل نہیں، اور مجھے شرمندگی بھی ہے کہ میں نے شاید حدود سے تجاوز کیا، لیکن دل کی بات اپنوں سے کی جا سکتی ہے۔ آپ اپنے ہیں، میں آپ کا ہوں، آپ حضرات نے عزت دی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو آخرت میں عزت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا